آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، اس میں رحمت العالمین کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو اس لقب کے اوپر یا آپ کی جو وہ ذات پاک کی جو ایک خاص ڈائمنشن ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ لوگوں سے جس طرح برتاؤ رکھا یا جو بھی سارا ایک سلسلہ چلا ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمین عالم کی جمع ہے، بے شک، اور کلو ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، کعبۃ اللہ ہدی للعالمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ بے شک، واہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عظیم اس ذات والا صفات کو کہتے ہیں کہ جس کی عظمت اور مرتبے کی برابری کوئی نہ کر سکے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ بلا شبہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا صفت بیان فرماتا ہے؟ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے، تمہیں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ ہمارے نبی پر گراں گزرتی ہے۔ یہ حضور کی رحمت کا عالم ہے۔ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے لیے ہمیشہ بھلائی کے خیر خواہ رہتے ہیں۔ بے شک۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے خاص طور پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبعوث نہیں کیا مگر تمام تر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت اطفال کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، ما قبل جو حضور سے پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد قیامت تک جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ چند مثالیں صرف میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھتا ہوں کہ بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر بچوں کو گلے لگاتے ہیں، انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں، بچوں کو سونگتے ہیں، حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں، اور جب ایک شخص کے سامنے اپنے بچوں کو چوما تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہ گلے لگایا نہ بوسہ دیا، تو فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں پھر تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے درخت پر چڑھ کر پرندوں کے ایک یعنی گھونسلے سے بچوں کو نکال لیا، اور وہاں پر وہ پرندے پریشان پھرتے رہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کون ہے جس نے اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں دو جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کیا جانے لگا، تو فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو 2 مرتبہ ذبح کرو؟ تو ایک حکم نافذ فرما دیا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے کبھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، کسی دوسرے فرقے کا نہیں۔ ابھی بھائی نے بھی جو سوال کیا، ایک یہودی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو فرمایا الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہاں تک کہ حالت جنگ میں جہاں لوگوں کے سر قلم ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں جنگ میں کٹ رہے ہوتے ہیں، زخم لگتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت جنگ میں بھی اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک۔ اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ حالت جنگ میں بھی لا تعتدو، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک جمادات میں سے ایک لکڑی کا تنا
جس کے پاس کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب وہ تنا حضور کی جدائی میں رونے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی شفقت فرمائی، اسے گلے سے لگا لیا اور وہ تنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا ذکر کیا جائے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کاش کہ اس رحمت اور جو رفعت ہے وہ ہمارے دل کے اندر بھی وہ اس مہربانی اور نرمی کو پیدا کر دے۔ آمین آمین ثم آمین آمین۔